علامہ ابن سعد مزید لکھتے ہیں کہ کشتی جب حرم کے گرد پھر چکی تو اپنے سواروں کے لیے کوہستان ارارات کی طرف بڑھی، جو علاقہ موصل کا ایک پہاڑ ہے اور 2 قلعوں کے پاس واقع۔ جب 6 ماہ کا سفر پورا کرنے کے بعد جودی پر آ کر ٹھہر گئی، جو کوہستان ارارات کی ایک چوٹی کا نام ہے، اور اسی 6 ماہی کے بعد خدا کا زمین اور آسمان کو حکم جاری ہوا، اور خدا نے فرمایا، اے زمین اپنے پانی کو نگل جا، اور اے آسمان رک جا۔ آسمان کے رکنے کا یہ مطلب تھا کہ اے آسمان اپنے پانی کو یعنی بارش کو روک لے، اور زمین سے پانی اتر گیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹک گئی۔ جہاں تک کوہستان جودی کا تعلق ہے تو یہ پہاڑ کردستان کے علاقے ضلع باتان میں جزیرہ ابن عمر کے شمال مشرق میں تقریباً 25 میل کے فاصلے پر ایک بلند سلسلہ ہے۔ اس کا دوسرا نام کوہ ارارات بھی ہے، گویا جودی کوہ ارارات کا ایک سلسلہ بھی ہے۔ اس کو جبل حارس بھی کہتے ہیں۔ اس کا قدیم نام ازی تاریخ بھی تھا۔ جودی پہاڑ کی شہرت کا منبع عراق و عرب کی وہ روایات ہیں جن کے مطابق اس پہاڑ پر حضرت نوح کی کشتی جا کر ٹھہری تھی۔ یہ پہاڑ اس مقام پر ہے جہاں ترکی، ایران، روس اور آرمینیا کی سرحدیں ملتی ہے۔ اس کی شمالی اور مشرقی ڈھلان کی طرف دریائے ارس بہتا ہے جو سطح سمندر سے 3000 فٹ بلند ہے۔ اس کے جنوب مغرب میں بایزید نام کا میدان ہے جو سطح سمندر سے 5000 فٹ بلندی پر واقع ہے۔ مغرب کی سمت چھوٹی چھوٹی آتش فشاں پہاڑیوں کا سلسلہ ہے۔ ان میں سے 5500 فٹ کی بلندی پر ایک چھوٹا سا درہ گزرتا ہے۔ یہ پہاڑ 2 چوٹیوں پر مشتمل ہے۔ ان کا درمیانی پالان 8800 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ دونوں چوٹیوں کے درمیان 7 میل کا فاصلہ ہے۔ بڑی چوٹی کی انتہائی بلندی 12870 فٹ ہے۔ ان دونوں چوٹیوں کے قریب دور دور تک کوئی اور چوٹی اتنی بلند نہیں۔ دونوں چوٹیاں لاوے اور آتشی چٹانوں سے بنی ہے۔ آج کل اس پر ہمہ وقت برف جمی رہتی ہے۔ اس کے ارد گرد میدانوں میں عمدہ گھاس کے وسیع قطعات ہیں۔ یہاں کرد قبائل اپنی بھیڑ بکریاں چراتے نظر آتے ہیں۔ اس کے دامن میں کہیں کہیں درخت بھی ملتی ہے لیکن پہاڑ سبزے سے خالی ہے۔ کسی زمانے میں یہاں آبادی تھی اور بقول علم قدسی اس پہاڑ پر 1000 گاؤں آباد ہوا کرتے تھے۔ مورخین مزید لکھتے ہیں کہ اس پہاڑ کا ذکر سب سے پہلے بائبل میں ارارات کے نام سے ملتا ہے۔ اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اس پہاڑ کی بڑی چوٹی پر آ کر ٹھہری تھی، نیز یہ کشتی 7ویں مہینے کی 17 تاریخ کو ارارات کی چوٹی پر ٹک گئی تھی۔ قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر واضح طور پر ملتا ہے، اور قرآن مجید کا کہنا ہے، حکم ہوا، اے زمین اپنا سارا پانی نگل جا اور آسمان رک جا، چنانچہ پانی زمین کے اندر جذب ہو گیا۔ فیصلہ چپکا دیا گیا، کشتی جودی پہاڑ پر ٹک گئی اور کہہ دیا گیا، دور ہوئی ظالموں کی قوم۔ قدیم آرمینی روایات اس بارے میں بالکل خاموش ہے کہ کشتی نوح کہاں رکی تھی۔ بعد کے آرمینی ادب میں جو کچھ روایت اس بارے میں ملتی ہے وہ توریت کے بڑھتے ہوئے اثرات کا نتیجہ ہے۔ ابن طبع نے ارارات ہی کو کوہ جودی قرار دیا ہے۔ سکندر اعظم کے عہد کا مورخ پروسس لکھتا ہے، اسے کوہ جودی کی چوٹی پر سے کشتی کے آثار ملے ہیں۔ ابن بطوطہ نے بھی سن 725 عیسوی میں اس کوہستانی سلسلے کی زیارت کی تھی۔ موجودہ دور میں اکثر لوگوں کو یقین ہے کہ جودی کی چوٹی پر جمی ہوئی ہزاروں برس پرانی برف کے نیچے حضرت نوح کی کشتی موجود ہے۔ آرمینیا کے لوگ اس روایت پر یقین رکھتے ہیں۔ طوفان نوح کے بعد دنیا میں بسنے والی پہلی قوم آرمینیا کے لوگ تھے۔ قدیم تفسیروں میں اس کوہستانی سلسلے کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے اترنے کی جگہ بتایا گیا ہے۔ کشتی نوح کے ٹھہرنے کی جگہ کی اس یقین کی تفصیل آرمینی زبان کی تفسیر اور تراجم میں ہی ملتی ہے۔ اس کی بنیاد اگرچہ بابلی روایات پر ہے، اس کا ماخذ بیروس ہے۔ اس کے علاوہ کوہستان نصر جس کا ذکر داستان نوح کے سلسلے میں قدیم اشور اور فارس کے میخی خط میں لکھے ہوئے کتبات میں ملتا ہے۔ ممکن ہے وہ گولڈینے ہی میں واقع ہو کیونکہ میخ مؤخذ کی روح سے گولڈینے کے پہاڑوں کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پر اترنے کی جگہ بتایا گیا ہے۔ ان قدیم یہودی بابلی روایات کو عیسائیوں نے اختیار کیا ہے۔ بعد میں ہجری 640 میں عربوں نے جب باتان کا علاقہ فتح کر لیا تو انہوں نے اسے کوہ جودی کا نام دیا۔ یہ سلسلہ کوہستان آرمینیا کی سطح مرتفع سے شروع ہو کر جنوب میں کردستان تک چلتا ہے، اور جبل جودی اسی سلسلے کا ایک پہاڑ ہے جو آج بھی جودی کے نام سے مشہور ہے۔ قدیم تاریخوں میں کشتی ٹھہرنے کی یہی جگہ بتائی گئی ہے۔ چنانچہ مسیح سے 250 برس پہلے بابل کے ایک مذہبی پیشوا بیراسس نے پرانی کلدانی روایات کی بنا پر اپنے ملک کی جو تاریخ لکھی ہے، اس میں وہ کشتی نوح کے ٹھہرنے کا مقام جودی ہی بتاتا ہے۔
ارسطو کا شاگرد بیدونوس بھی اپنی تاریخ میں اس کی تصدیق کرتا ہے، نیز وہ اپنے زمانے کا حال بیان کرتا ہے کہ عراق میں بہت سے لوگوں کے پاس اس کشتی کے ٹکڑے محفوظ ہے جنہیں وہ گھول گھول کر بیماروں کو پلاتے ہیں۔ کوہستان ارارات یا جودی کے آس پاس کے تمام علاقوں کی طرح جبل جودی کا گرد و پیش آج تک ایسی ہی یادگار داستان سے پر ہے جن کا تعلق طوفان نوح اور کشتی کے نکلنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے حالات زندگی سے ہے۔ مثال کے طور پر پہاڑ کے دامن میں اب تک ایک گاؤں ہے جسے سوق السمانین کہتے ہیں، یعنی 80 لوگوں کی رہائش گاہ، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں 80 آدمی سوار تھے۔ ابلیس نے کیونکہ بنی نوع انسان کو بہکانے کی ذمہ داری اپنے اوپر ڈالی ہوئی ہے، لہذا ابلیس اپنے کام سے غافل نہیں رہتا، ہر زمانہ میں نہایت سرگرمی سے اپنا کام کرتا رہتا ہے، لیکن جس قدر زمانہ نبوت قریب رہا اس قدر اس کو اپنے مقصد میں ناکامی ہوتی رہی، اور جس قدر زمانہ نبوت سے بعد ہوتا رہا اس کامیابی میں روز افزوں ترقی کرتی رہی۔ اس کے راستے پر چلنے کے لیے لوگ بکثرت آمادہ ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے سلسلے میں بھی ابلیس حرکت میں آیا۔ علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں اور وہ اس واقعے کو صالح بن عبداللہ سے بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تو اپنی کشتی کے اندر انہوں نے ایک انجان بوڑھے کو دیکھا۔ اب سمجھ گئے اور پہچان گئے کہ ضرور یہ ابلیس ہی ہے، چنانچہ اسے مخاطب کر کے کہا، تو یہاں کیوں آیا؟ اس پر جواب دیتے ہوئے ابلیس کہنے لگا، میں تمہارے ماننے والوں کے دلوں پر قابو کرنے کو آیا ہوں تاکہ ان کے دل میرے ساتھ ہوں اور جسم تمہارے ساتھ۔ اس پر حضرت نوح علیہ السلام نے ابلیس کو مخاطب کر کے فرمایا، اے خدا کے دشمن نکل جا۔ اس پر ابلیس بولا اور کہنے لگا، میرے پاس 5 چیزیں ہیں جن سے میں لوگوں کو ہلاک کرتا ہوں، ان میں سے 3 تمہیں بتاؤں گا اور 2 تم سے نہ کہوں گا۔ اس موقع پر کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی اور خدا کی طرف سے حضرت نوح علیہ السلام کو ہدایت کی گئی کہ شیطان سے کہو 3 کی مجھے حاجت نہیں تو 2 بیان کر۔ چنانچہ وحی کے مطابق ابلیس کو مخاطب کر کے حضرت نوح علیہ السلام کہنے لگے، جو 3 تو مجھے بتانا چاہتا ہے اس کی مجھے حاجت نہیں، وہ 2 بیان کر جو تو کہنا نہیں چاہتا۔ ابلیس نے کہا، انہی 2 سے میں آدمیوں کو ہلاک کرتا ہوں اور ان کو کوئی جھوٹ نہیں کہہ سکتا۔ ان 2 میں سے ایک حسد ہے، اس کی وجہ سے میں ملعون ہوا اور اس کی وجہ سے میں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا اور شیطان مردود کہلایا۔ دوسری بات حرص ہے کہ آدم کے لیے تمام جنت مباح کر دی، میں نے حرص کی بدولت ان سے اپنا کام نکلوا لیا۔ بہرحال طوفان سے جب نجات ملی تو حضرت نوح علیہ السلام سب کے ساتھ کشتی سے نیچے اترے اور وہاں ہر شخص نے اپنے لیے ایک گھر بنایا۔ طوفان نوح کے بعد جو پہلی بستی زمین پر بنی اس کا نام سوق السمانین پڑا، یعنی 80 آدمیوں کا بازار۔ حضرت نوح علیہ السلام کے جتنے آباء و اجداد گزرے تھے سب کا دین اسلام تھا۔ اکرمہ روایت کرتے ہیں کہ آدم اور نوح کے درمیان 10 نسلیں گزریں جن کا دین اسلام تھا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے نسل قابیل کی ایک عورت سے نکاح کر لیا تھا، اس سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام یوناتن رکھا۔ یہ لڑکا دیار مشرق کے ایک شہر میں پیدا ہوا تھا۔ پہلی بستی جو حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے آباد کی جس کا نام سوق السمانین تھا، اس کی وسعت آبادی کے لیے جب جگہ کافی نہ رہی تو لوگ وہاں سے نکل کر اس مقام پر پہنچے جہاں شہر بابل آباد ہوا تھا۔ بابل کی تعمیر انہیں لوگوں نے کی جو دریائے فرات کے پاس واقع تھا۔ بابل کی آبادی بہت زیادہ ہو گئی حتیٰ کہ 1 لاکھ تک شمار ہو گیا۔ یہ سب لوگ دین اسلام پر قائم تھے۔ نوح جب کشتی سے نکلے تو آدم کا جثہ بیت المقدس میں دفن کر دیا اور ایک زمانے کے بعد خود بھی انتقال کر گئے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔